ایسا ویسا ان کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، اور آخری یعنی چوتھا یعنی آخری شعر جو ہوتا تھا اس کے ایک مصرے کو اس طرح بناتے تھے کہ اس مصرے سے اس شاعر کے لیے کبھی دعائیہ مفہوم اس میں ہوتا تھا کہ بھئی اللہ ان کی مغفرت کرے یا وہ جنت میں چلے گئے یا اس طرح کی باتیں یہ ہوتا تھا، اور اس مصرے کے سارے حروف کو جب آپ جوڑ دیجئے تو وہ سن آ جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جی سر. جیسے مان لیجیے کہ 4 شعر کا قطع ہے یا 3 شعر کا قطع ہے، تو قطعے کے پہلے شعر سے اپنا اس شاعر کا نام لیا اور یہ سب بیان کیا کہ صاحب بہت افسوس دنیا جو ہے وہ شاعری کی دنیا ان سے خالی ہو گئی ہے، ایسا جو بھی اس طرح سے کہتے اور پھر اس کے بعد آخری شعر کے دوسرے مصرے میں، عام طور سے آخری شعر کے دوسرے مصرے میں گویا اس قطعے کا سب سے آخری جو مصرع، اس مصرے کو وہ تاریخ کا مصرع بناتے تھے. اس کو کہا جاتا ہے تاریخ کا مصرع، یعنی مصرع تاریخ. تو مصرع تاریخ کا مطلب ہوا کہ اسی مصرے سے گویا تاریخ پر کی عدد نکل رہے ہیں، اور اس مصرے کے سارے حروف کو آپ جوڑ ڈالیے تو وہ سند کا عدد آ جاتا تھا. 1240 میں اگر مان لیجیے کہ ان کی وفات ہوئی ہے تو اس مصرے کے سارے حروف کو آپ جوڑیے تو 1240 آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ مصرع جو ہے بامانی ہوتا تھا، اور ان کی وفات کے تعلق سے اس میں کوئی بات کہی جاتی تھی یا افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا. تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر جب غالب کی وفات ہوئی ناصر کی وفات ہوئی تو ایک مصرع قطع کا ہے، تو اس میں آخری مصرع جو ہے غالب نے قطع کہا تھا، قطع تاریخ، تو اس میں تھا وہ مصرع تھا جس سے عدد نکلتا تھا کہ واہ ویلا مرد شہ شاعراں. اچھا اس زمانے میں ظاہر ہے کہ فارسی میں بھی نکالتے تھے، اردو میں بھی نکالتے تھے، چونکہ فارسی کا بڑا رواج تھا ہماری قدیم روایت میں، تو فارسی میں بھی نکالتے تھے. تو واہ ویلا مرد شہ شاعراں، واہ ویلا مرد شہ شاعراں، یعنی واویلا یعنی کیسا ہنگامہ اس وقت ہے کہ شاعروں کا بادشاہ جو ہے وہ مر گیا، مر گیا، اس کی وفات ہوئی. شہ شاعراں یعنی تمام شاعروں کا بادشاہ، واہ ویلا مرد شہ شاعراں. میرا خیال ہے یا تو یہ ناصر کے بارے میں یا غالباً یہ پیر کی وفات پر ناصر کا کہا ہوا مصرع ہے. خیر، تو یہ جو ہے واہ ویلا مرد شہ شاعراں، اس کے حروف کو جب آپ جوڑ ڈالیے تو وہ سن آ جاتا ہے. ایک بات وہ آج سمجھیے گا بھی، آخری بات اس پہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو جس مصرے سے تاریخ کے عدد یعنی وہ سن جو نکلتا تھا، اس مصرے کو مادہ تاریخ کہتے ہیں. یہ لکھ لیجیے، مادہ تاریخ. تنہا مادہ بھی بول دیتے ہیں کہ بھائی اس کا بلا وہ جو ہے قطع ہے، اس میں قطع تاریخ جو ہے اس میں مادہ کیا ہے، یا مادہ کا مصرع کیا ہے، یا مادہ کیا ہے. تو مادہ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مصرے سے وہ عدد نکلے. 4-5 شعر کا قطع ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر مصرع تاریخ والا مصرع نہیں ہے. عام طور سے آخری مصرع اس قطعے کا جو ہوتا تھا اسی سے تاریخ نکالتے تھے، تو اس کو مادہ تاریخ کہتے. ایک ابھی فی الحال دیکھیں میرے سامنے یہ ہے، میر نے ایک مثنوی لکھی جنگ نامہ. وہ ایک جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی نواب رامپور سے کی، تو اس میں وہ جنگ جو ہوئی تھی یہ واقعہ ہے 1209 ہجری کا، اور سن تھا 1794-95. 1794 عیسوی تھا اور ہجری تھی 1209. اب اس مثنوی میں ایک جگہ یہ میر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سال تاریخ کا تھا مجھ کو خیال، لطف کے روح سے کی ملک نے مقال، کئے سخن گسترو جہاں استاد، فتح نواب سے کرب دل شاد.
تو یہ فتح لواب سے کرب دلشاد، اسی سے اس کے سارے حروف جوڑیے تو 1209 ہجری نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکلٹی اور ہے، اس کو ابھی تو وقت ہو گیا. ابھی آپ کی کلاس اس کے بعد ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے، چلیے اب اس پہ فی الحال بھی روک دیتے ہیں. آج بہرحال یہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک تو یہ کہ تاریخ کا مصرع، یعنی جس مصرے سے تاریخ کے عدد نکلتے ہیں اس مصرے کو مادہ تاریخ کہتے ہیں. اور عام طور سے واقعات یا کسی، جیسے مان لیجیے کہ، اور صرف وفات ہی نہیں، کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو، کوئی بات ہو، کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جو بہت قابل ذکر ہو بہت، تو اس کی لوگ تاریخ نکالتے تھے. پرانے زمانے میں جیسے کوئی کسی مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، تو مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، مسجد تعمیر ہوئی، تو معلوم ہوا کہ مسجد کی جب بنیاد ڈالی گئی جس وقت، جس سن میں، جس سال، تو اس کی لوگ تاریخ نکالتے تھے. اب اس میں قطع کہا 3-4 شعر کا، اور اس میں ظاہر ہے کہ مسجد کے تعلق سے یا خدا کے گھر کے تعلق سے باتیں بیان کرتے کرتے، اور پھر آخری مصرے میں ایسی بات کہی کہ وہ بامانی بھی ہو، یعنی مسجد کی بنیاد کے تعلق سے، اور اس کے حروف کو جوڑیے تو وہ سن نکلے جس میں مسجد کی بنیاد پڑی. اسی طرح سے مسجد جب تعمیر ہو جاتی تھی، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو مسجد بالکل، تو اس کی تکمیل کی تاریخ نکالتے تھے کہ بھئی اب فلاں سن میں مسجد تعمیر ہو گئی سب کو. یا بادشاہ معلومہ کی کسی مہم پر گیا تو اس کی تاریخ نکال دی. یا جیسے کسی کی شادی ہوئی تو میر نے نواب آصف الدولہ کی شادی پر مثنوی کہی، اور اس میں انہوں نے ایک مصرے سے تاریخ نکالی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلاس میں اس میں تاریخ نکالی. تو اس طرح سے پرانے زمانے میں مطلب بہت سے واقعات اس طرح سے ہوتے تھے. اور کوئی واقعہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی کتاب شائع ہوئی یا کتاب مکمل ہوئی. کتاب مکمل ہوتی تھی تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اس زمانے میں اشاعت وغیرہ کو اتنا نہیں تھا. تو جب کتاب مکمل ہوتی تھی تو اس کتاب کی تکمیل پر تاریخ خطاب لکھ کر کے اس میں شامل کر دیتے تھے. یا کتاب کی اشاعت ہوئی تب. تو اس طرح سے یہ فن جو ہے یہ بہت بامانی، بہت ہی مفید، بڑا کارآمد فن رہا ہے ہمارے یہاں. خاص طور سے اپنی قدیم پوری جو ادبی تہذیب ہے، شعری تہذیب ہے، اپنی روایت ہے، اس میں بہت سی چیزوں کے تعلق سے ہم حقیقت تک رسائی ہماری ہونے میں اس فن کا بہت بڑا رول رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اگر کچھ آپ کو بات پوچھنی تو پوچھیے. سر ایک بات ہے، یہ سر وہ تاریخ پر میں نکالی تھی عذرا انجم کی، ہاں، 1065 آ رہا ہے. انجم کے عدد کتنے نکلے؟ سر عذرا انجم کے عدد 1065 نکلا ہے. 1065 نا؟ یس سر 1065. اگر آپ نے بالکل ٹھیک جوڑا ہے، یعنی عین کا صحیح جوڑا ہے، اس کے بعد زال کا جوڑا ہے، پھر رے کا جوڑا ہے، پھر الف کا جوڑا ہے، اور پھر انجم میں الف نون جیم میم، اگر بالکل صحیح جوڑا ہے 1065 آ رہا ہے تو بالکل 1065 آپ کا 1065 ہوا. یس سر، بہت شکریہ سر، آپ نے میرے نام کے عدد جوڑنا ہمیں سکھائے. ہاں ظاہر میں نے تو یہ کہا کہ یہ تو سب سے آسان بات ہے کہ ہر شخص اپنے نام کا عدد جوڑ کے، اور اس کو بس یہ ہے کہ ذرا چیک کر لے، کئی بار چیک کر لیجیے کہ کہیں کوئی عدد کا غلط عدد دیا ہے، بس اس کو اچھی طرح ویریفائی کر لیں. اس کو اچھی طرح ویریفائی کر کے اسی پر آپ مہر لگا دیجیے کہ بس ابھی کہ یہ عذرا انجم جو ہے 1065 ہے. سر میں نے بھی جوڑا ہے اپنا. ہے سر میں نے بھی اپنے نام کا عدد نکالا ہے. بتائیے کیا نکالا سر؟ پہلے نام بتائیے پھر عدد بتائیے. جی سر، مقصود خاں کا پورا جو عدد ہے وہ 891 نکلا ہے. 891 جی، مقصود کا 240 اور خاں کا نکلا ہے 691، سوری 651. تو خان یا خاں میں
آپ نے نون گنا کو جوڑا ہے نا؟ جی نون کے 50. ہاں اس میں بالکل یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اب یہ اگر نقطے والا نون ہے تو اس کا نہیں جڑے گا، یا اس کا جی نون جی گنا ہو یا پورا نون ہو، دونوں وہی 50 جڑے گی نون کا جی عدد۔ تو بس ٹھیک ہے، بالکل جی صحیح ہے، بس ویریفائی کر لیجئے، ایک دم سب چیک کر لیجئے پورا حساب۔ جی جیسے بنیا لوگ سامان جب بیچتے ہیں تو اس ایک ایک چیز کا حساب جوڑ کے جی کئی بار چیک کر لیتے کہ پیسہ ہمارا زیادہ کم تو کہیں تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس میں بھی اپنا ایک ایک حرف کا بالکل صحیح جوڑ کے اور اس کے مطلب جمع جوڑ جو ہے وہ بالکل صحیح رہے۔ اور کیا؟ جی تو مقصود خان کا عدد کتنا بتایا آپ نے؟ 891. 891، بالکل ٹھیک ہے۔ سر ہم نے اپنے نام کے عدد نکالے ہیں اپنے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ نام بتائیے۔ سر عبد الرحمن. عبد الرحمان، ہاں 404 عدد نکلے ہیں سر. 404۔ جی سر. اس میں عبد الرحمان میں رے کو آپ نے 2 بار تو نہیں جوڑا ہے؟ جی نہیں سر. ہاں رے کو 1 بار جوڑا جائے گا، اور جی سر. عین بے دال اور پھر جی الف الف اور لام. پھر جی نون اور پھر رے، پھر ہے، پھر میم، اور میم کے اوپر جو الف مقصورہ ہے اس کو تو نہیں جوڑا ہے نا؟ جی نہیں سر. ہاں اس کو نہیں جوڑیں گے سر یہ ہاں جی سر یہ عین بے دال الف لام اور را رے ہاں اور ہا میم نون. بالکل ٹھیک۔ جی سر. تو بس اگر اس کے ٹوٹل 404 آ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ 404 تو عدد تو ایسا ہے کہ بڑی آسانی سے یاد رہے گا۔ جی سر. سر ان اعداد کا کچھ مطلب بھی نکلتا ہے یا صرف یہ نمبر ہی ہوتے ہیں بس؟ مطلب پہ جائیں گے تو پھر تو ہم لوگ دائرے سے نکل کے ادھر چلے جائیں گے، وہ سب جو شرک والا معاملہ ہے اس میں اچھا اچھا. جی سر. یہ سب تو ان لوگوں کے ہاں ہے اپنا، یہ جو جیتو شیتش ہے، پتہ نہیں کہ اچھا صاحب اس طرح کی عادت یہ بالکل، وہ سب بالکل غلط بے بنیاد بات ہے۔ یہ بس ایک فن ہے مطلب، اور اس میں بس ٹھیک ہے عربی میں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا کیا ہوا اس کی اتنی ہسٹری ہم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہوگی تو ہم کو بتائیے گا کہ کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ لیکن اس سے ہم سے مطلب کیا ہے، بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ بھئی اس فن نے بہت بہت فائدہ پہنچایا ہے، ہماری روایت میں بہت اس کی کارآمدگی رہی ہے، بہت مفید رہا ہے۔ اس سے جیسے میں نے بتایا کہ آپ سوچیں کہ اس سے کتنی آسانی ہوئی ہے چیزوں کو وہ کرنے میں، اس کی حقیقت تک پہنچنے میں، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ سب جو معاف کیجیے گا، میں اس معاملے میں کم از کم میرا جیسے مثال کے طور پر بھائی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ظاہر قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اب اس کو جوڑ کے 786 عدد بنتے ہیں ٹوٹل۔ آپ چاہے اس کو چیک کر لیجئے پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے حروف کو جوڑ ڈالیے تو 786 بنتے ہیں۔ اب 786 اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی پتہ نہیں لوگوں کا عقیدہ ہے شاید کہ بھئی جو اثر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کا جو اثر ہے وہی اثر جو ہے وہ 786 کے عدد میں بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا میں تو نہیں مانتا، یہ سب بالکل بے بنیاد بات ہے۔ وہ بس صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کے جیسے بھائی ہر لفظ کا عدد اس فن کے حساب سے ہم جوڑ سکتے ہیں اس آیت ابجد سے، تو قرآن کے جو آیتیں ہیں یا وہ ہے اس کا بھی جوڑ لیتے ہیں۔ تو اب جوڑ لیا، پتہ نہیں تعویذ ویز لوگ بناتے ہوں گے اس میں، اگر یہ کرتے ہیں تو اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اس عدد کا کم از کم مجھے ابھی تک تو یہی یقین ہے، پتہ نہیں کہ اس عدد میں، اس عدد کے یعنی کسی بھی لفظ کا جو عدد ہے اس عدد میں اس لفظ کی کوئی صفت یا اس کے کوئی اثر جو ہے اس عدد میں نہیں آتا۔ سر میں ابھی میں نکالا تھا نا سر، تو مجھے نکالتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں بالکل اس میں ڈرنے نہیں ڈر یوں لگ رہا تھا جیسے ایک نمبر ہوتا ہے نا 420، اچھا تو اگر وہ نکل جائے تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا نا۔ نہیں تو ارے وہ اگر نکل بھی جائے تو اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی پہلی
بات تو یہ کہ آپ کو یہ کوئی ہر جگہ اعلان تھوڑی کرنا ہے، بس جان رہے ہیں ٹوٹل ابجد کے حساب سے میرے نام کا عدد اتنا ہے، اور کیا ہے۔ چلیے ایک لطف کی بات پر، بلکہ اسی سے تعلق ہے، اس پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک بار غالب کے ایک دوست غالب کے پاس آئے اور انہوں نے غالب سے کہا کہ مرزا نوشاد، حضرت میں نے اپنی جو تاریخ وہ ہے تاریخ ولادت، سن ولادت میں نے نکالا ہے لفظ تاریخ سے۔ اتفاق سے وہ جو غالب کے دوست تھے وہ غالب سے 1 سال بڑے تھے، تو وہ ان کی پیدائش جو ہے 1211 ہجری کی تھی، یعنی کے دوست کی۔ تو اچھا تاریخ لفظ جو ہے، اب دیکھیے وہ بھی ذہانت کی بات ہے کہ اس شخص نے لفظ تاریخ کے عدد جوڑیے تو 1211 آتے ہیں، اے الف رے یہ خے۔ تو انہوں نے کہا، جیسے انہوں نے کہا غالب سے کہ میں نے اپنا سن ولادت جو ہے وہ تاریخ کے لفظ سے نکالا ہے، تو غالب کا اچھا۔ اب دیکھیے غالب کی ذہانت اور حاضر جوابی، اور وہ کہ غالب اس سے 1 سال چھوٹے تھے، ان کی ولادت جو ہے 1212 ہجری کی تھی، 1212 ہجری کے غالب کی۔ تو غالب نے فوراً ایک شعر موضوع کر کے اور فوراً ان کو سنایا، کہا بھائی سنیے کہ ہاتف غیب سن کے یہ چیخا، تیری تاریخ میرا تاریخہ، تیری تاریخ میرا تاریخہ۔ تاریخہ میں آپ دیکھیں کہ غالب نے، بھائی غالب کی معلوم تھا کہ وہ 1211 ہے، تو جب لفظ تاریخ سے 1211 نکلتے ہیں تو غالب نے اپنے کو 1212 کرنے کے لیے یہ الف بڑھا دیا۔ عاطف غیب سن کے یہ چیخا، اب چیخا اور تاریخہ میں دیکھیں قافیہ بھی ملا دیا، شعر نمٹنے کی صورت میں کہہ دیا کہ عاطف غیب سن کے یہ چیخا، ان کی تاریخ میرا تاریخہ۔ تو یہ سب یعنی یہ فن جو ہے، اس سے بس یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ کتنی لوگوں میں ذہانت تھی، اتنا کمال تھا اور برجستہ، یعنی اس طرح فوراً اب غالب کو معلوم تھا کہ بھئی وہ 1 سال مجھ سے بڑے ہیں، ان کا 1211، اور جب تاریخ کا عدد 1211 ہے تو اس میں ایک الف فوراً بڑھا کے تاریخہ کر دیا اور باقاعدہ شعر بنا دیا۔ عاطف غیب، عاطف کے معنی غیبی آواز کے ہوتے، تو بہت سے اکثر شاعروں نے کیا ہے کہ مصرع تاریخ کہنے کے اوپر والے مصرع میں اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ عاطف نے یہ پکارا، عاطف نے یہ بات کہی، اور پھر اس کے بعد دوسرا مصرع تاریخ مادہ کہہ دیا، تو ان کی تاریخ میرا تاریخہ۔ تو یہ پورا مصرع مادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کہا جائے گا کہ لفظ تاریخہ جو ہے یہ مادہ ہے، ان کی تاریخ میرا تاریخہ۔ ٹھیک ہے چلیے سر، جیسے یہاں پہ آپ نے جو ایک شعر وہ پڑھا تھا، وہ مصرع ہے کہ واویلا مرد سہ شاعراں، تو یہاں پر جو یہ میرا خیال ہے میر کی وفات پر ناسخ نے یہ مصرع کہا تھا، ناسخ کا 12 سے اس کا 20 نکل رہا ہے سر، لیکن یہ جو نون گننا ہے لاسٹ میں، تو نون کے برابر مانیں گے اس کو؟ ہاں اور کیا، نون کے برابر مانیں گے۔ اچھا، میر کی وفات جو ہے وہ 1220 نکل رہا ہے سر۔ میر کی وفات جو ہے وہ 1225 ہجری کی ہے۔ جی، اس کا 20 نکل رہا ہے شاید سر، ہو سکتا ہے کچھ چھڑ گیا۔ ارے واویلا کیسے لکھا ہے آپ؟ واو الف، واو یا اور لام پھر الف۔ ہاں واویلا مرد، میم رے دال مرد، ہاں مرد، جی شین ہے شین ہے، ہاں پھر شاعرہ شین الف عین رے الف اور نون گنہ۔ تو جوڑیے اس کو، جوڑنے پہ کتنا آتا ہے؟ سر 1220 آ رہا ہے۔ 1220 نہیں ہوگا، 1225 آئے گا، کچھ کہیں چھوٹ رہا ہوگا، پھر سے چیک کر لیجیے۔ جی ٹھیک ہے، چیک کر لیں۔ 1810 عیسوی تھی میر کے انتقال کا سن، اور ہجری 1225 تھی۔ ٹھیک ہے سر، دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، خدا حافظ۔ جی ٹھیک، السلام علیکم۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم سر۔